السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پتھروں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ آیت کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی بیان کی ہے۔ کن کے دل سخت ہوئے؟ بنی اسرائیل کے، اہل کتاب کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے دلوں کی حالت اہل کتاب کے دلوں کی طرح نہ ہونے دینا، تمہارے دل ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہو جائیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں کہ مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، اور وہ حق جو اللہ نے نازل کیا اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ ولا یکونوا، مومنوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں کتابیں دی گئیں من قبل، پہلے، فطال علیہم الامد، جب کتابیں نازل ہونے کے بعد ایک مدت گزری، فقست قلوبہم، تو ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اہل کتاب کے دل واقعی سخت ہیں، حق ان میں داخل نہیں ہوتا، حق کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم اپنے دلوں کو ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہونے دینا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بے شک، اِنَّا یقیناً، اور بے شک کے معنی کے لیے آتا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ لما يتفجر منه الانہار، اور خبر کیا ہے؟ من الحجارہ، کہ بے شک پتھر جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ من الحجارہ، پتھروں میں سے، اور لما کا جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یقیناً کا معنی دینے کے لیے، اور ما جو ہے اسم موصول ہے الذی کا معنی دینے کے لیے۔ یتفجروا، بہہ پڑتی ہیں، یتفجروا، بہہ پڑتی ہیں، تفجروا یہ فعل مضارع ہے اور واحد کے لیے ہے۔ منہ، اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے۔ کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، تو منہ کی ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف۔ پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ الانہار کس کی جمع ہے؟ نہر کی جمع ہے۔ اور انہار، چونکہ یتفجر اور انہار کے درمیان فاصلہ ہے منہ کا، اس لیے یتفجر جو ہے وہ مذکر آیا ہے اگرچہ اس کا فاعل مؤنث ہے۔ تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ سختی میں ان سے بھی آگے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرمی اختیار کرتے ہیں تو ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ نہریں بہہ رہی ہیں کن سے؟ پتھروں سے۔ پانی نکل رہا ہے کن سے؟ پتھروں سے۔ لیکن تمہارے دل، ان میں کوئی نرمی نہیں، ان میں کوئی دقت نہیں، وہ حق سے متاثر نہیں ہوتے، وہ حق کے لیے نرم نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک منہا، ان میں سے، کن میں سے؟ پتھروں میں سے، ضمیر جاری ہجارہ کی طرف۔ ان پتھروں میں سے کئی وہ ہوتے ہیں لما یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، یشقق پھٹ جاتے ہیں، یشقق فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔ فیخرج، تو نکلتا ہے، منہ، اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے۔ کیا نکلتا ہے؟ الماء، پانی۔ الماء فاعل یخرج کے لیے، یخرج فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔ یخرج الماء منہ، پانی نکلتا ہے اس میں سے۔ یعنی کہ کئی پتھر ایسے ہیں، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام والا پتھر لے لیں، جس سے بنی اسرائیل کے لیے چشمے پھوٹنے لگے، پانی نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ تو پتھر کئی ایسے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، کئی پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پوری نہریں نکلتی ہیں، اور کئی پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن پانی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے۔
मतलब कहने का यह है कि कई पत्थर जो हैं वो नरम होते हैं, उनसे पानी निकल आता है, लेकिन तुम्हारे दिल उनमें कोई नरमी नहीं है। वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बेशक इनमें से कुछ वो है जो गिर पड़ते हैं। यहबितु, हाबत यहबितु फिल मुदारे है वाहिद के लिए, गिर पड़ते हैं। यहबितु ऊपर से नीचे गिरना, जैसे लफ्ज आया था इहबितु मिस्रन, इहबितु का लफ्ज पहले आ चुका है। आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा से क्या कहा गया था जन्नत से निकालते हुए? इहबितु, उतर जाओ, यानी कि ऊपर से नीचे उतर जाओ, जमीन पे चले जाओ। ऐसे ही लफ्ज है यहबितु कि बाज पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं। अच्छा, क्यों गिरते हैं? मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। क्यों गिरते हैं? अल्लाह के डर से। यहां पे एक मसला यह है कि अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि गिरते हैं। कौन गिरते हैं जी? पत्थर। उलमाए तफसीर में से कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मोतज़िला से रहा है, और मोतज़िली लोग कौन होते हैं? जो अकल परस्त होते हैं। जो कौन होते हैं? अकल परस्त होते हैं, अपनी अकल पे चलते हैं, जो उनको उनकी अकल बताए उस पे चलते हैं, और अकल पे चलते हुए बाज़ दफा कुरान को नजरअंदाज कर देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहां पे मुअतज़िलियों में से किसी ने क्या कहा है कि ये जो गिरते हैं ऊपर से नीचे, इससे मुराद है औले जो बादलों से नीचे गिरते हैं। उलमाए तफसीर ने इस तफसीर को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बताया कि कुरान के ज़ाहिर के खिलाफ है। साफ साफ पता चल रहा है, पत्थरों की बात हो रही है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कई पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, कई पत्थर ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, उनसे पानी निकलता है, और कई पत्थर ऐसे होते हैं जो ऊपर से नीचे गिरते हैं। इस गुफ्तगू का औलों के गिरने से क्या ताल्लुक है? तो ये तफसीर जो है ये कुरान के ज़ाहिर के खिलाफ है, इसलिए मरदूद है, नाकाबिल कबूल है। उसके बाद मसला रहा ये मिन कौन सा है? व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ये मिन सबबिया है, तालीलिया है, कि बेशक कई पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के डर के सबब से गिर पड़ते हैं। अब यहां पे सवाल पैदा होगा कि पत्थर अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं जी? पत्थर कैसे डरता है अल्लाह ताला से? पत्थर तो बेजान चीज है, जामल चीज है, बेअकल चीज है। डरना अल्लाह ताला से इंसान का काम है जो साहिब अकल है, जिन्नों का काम है जो साहिब अकल होते हैं, फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं। लेकिन बेजान चीजें अल्लाह से डरें? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कहा है, साफ साफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कई पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह। अब यहां पे हमारे पास दो रास्ते हैं। नंबर एक रास्ता यह है कि हम कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कह दिया वो बरहक है, वाकई पत्थर अल्लाह ताला से डरते हैं, और हम यहां पे अल्लाह के कहे हुए पे आंखें बंद करके ईमान ले आएं और यकीन करें। एक रास्ता हमारे पास यह है। दूसरा रास्ता यह है कि हम इसकी कोई तावील करें, इसको मजाज पे महमूल करें। हम कहें ये हकीकत, इसका हकीकी माना मुराद नहीं है, मजाजी माना मुराद है, गैर हकीकी माना मुराद है। मजाजी माना क्या हो सकता है? मजाजी माना यह हो सकता है कि कई पत्थर गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। मुराद हम ये कहें कि अल्लाह की बात मानते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए, अल्लाह से डरते हुए नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म मानते हुए, अल्लाह की इताअत करते हुए। जब अल्लाह ताला कहते हैं गिर जा, वो गिर जाते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला कुन कहते हैं तो सब कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं हो जा, तो जो अल्लाह ताला इरादा करते हैं वो हो जाता है। तो ये कौन सा माना हुआ? मजाजी। यानी कि हम कहेंगे कि अल्लाह ताला का कलाम अपने ज़ाहिरी माना में नहीं है, दूसरे माना में है, मजाजी माना में है। इसको हकीकत पे मामूल नहीं करेंगे। और इसे मजाजी माना पे मामूल किया है एक बड़े मुफस्सिर ने, जिनका अरबी लुगत में बड़ा नाम है। कौन है वो? ज़मख़शरी। अरबी लुगत में उनकी महारत को सब मानते हैं।
وہ جو ان کے حمیتی ہیں وہ بھی اور جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی. مثال کے طور پہ ان کے مخالفین میں ہم بھی ہیں کیونکہ ہم معتزلی نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث عقل پہ مقدم ہے. عقل ہماری ناقص ہے, عقل ہماری کمزور ہے, عقل ہماری محدود ہے. ہماری عقل ہر چیز کو سمجھنے والی نہیں ہے, تو عقل معیار نہیں ہے. عقل کے ذریعے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے, عقل کے ذریعے ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے, لیکن عقل کی وجہ سے قرآن کو پیچھے نہیں کرنا, عقل کی وجہ سے حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا. اور ویسے بھی کس کی عقل معیار ہوگی؟ امام زمخشری کی یا معتزلہ کے دیگر علماء کی یا میری عقل, آپ کی عقل, جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل, مولانا امین احسن صلاحی کی عقل, حمید الدین فراہی کی عقل, کس کی عقل معیار ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کی وجہ سے قرآن و حدیث کی نصوص کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارا ان سے سوال ہے, تم میں سے کس کی عقل معیار ہے؟ تم سب کی عقل میں اختلاف ہے. تم میں سے کئی لوگوں نے قرآن و حدیث کی کسی نص کو اپنی عقل کی وجہ سے نظر انداز کیا, اور تم ہی میں سے دوسرے نے کہا نہیں یہ چیز عقل قبول کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کو ان کی عقل نے قبول کیا جن کی عقل سب سے بہتر تھی, اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ پتھر اوپر سے گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے, یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے. انہوں نے تو اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کیا, بغیر کسی تردد کے قبول کیا, اس کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا, اس کی کوئی تعویل نہیں کی. تو ہمارے سامنے اب کتنے موقف ہیں جی؟ 2. ایک یہ کہ ہم اس جملے کو اس کے حقیقی معنی پہ معمول کریں اور کہیں کہ واقعی کئی پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور واقعی وہ ڈرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, وہ واقعی نہیں ڈرتے, یہاں پہ مراد مجازی معنی ہے. اور یہ مجازی معنی مراد لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بے الفاظ دیگر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ درست نہیں ہے, ہم اس کی اصلاح کریں گے, ہم اس کا وہ معنی بیان کریں گے جس سے ایک درمیانہ راستہ نکل آئے گا. کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پتھر اللہ سے ڈرے, کیونکہ بے جان چیز ہے, بے عقل چیز ہے, اس کے ہاں ادراک نہیں ہے, شعور نہیں ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ تو یہ 2 موقف ہمارے پاس ہو گئے. اب ہم نے کون سے موقف کو اپنانا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے گا اور اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا جائے گا, اور مجازی معنی سے دور رہیں گے الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو نظر انداز کرنا پڑے. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے کلام کو حقیقی معنی پہ معمول کریں گے. جو اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتا ہے, اتنا بڑا سمندر جس نے پیدا کیا ہے, اتنے بڑے آسمان پیدا کیے ہیں, اتنی وسیع و عریض زمین پیدا کی ہے, جس نے مجھے اور آپ کو عقل دے دی ہے, اس کے لیے پتھر کو شعور دینا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر ایسی تعویل آپ کہاں کہاں پہ کریں گے؟ اللہ رب العزت 15ویں سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ بنی اسرائیل میں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز, صرف پتھر نہیں بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے, بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انسان کی عقل کو اللہ نے یہاں پیچھے کر دیا, کہا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ یہ لکڑی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, تم سمجھ سکو کہ یہ دیوار اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, تم سمجھ سکو کہ یہ کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تم میں اتنا شعور نہیں ہے. انسان اپنی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اللہ کے کلام کو مجاز پہ محمول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو نہیں سمجھتا, یہ سب مخلوقات میری تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو جیسے ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, تو کیا لکڑی کی زبان ہے؟
کیا اس رومال کی زبان ہے؟ کیا اس کتاب کی زبان ہے؟ لیکن یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. جیسے ہم نے وہ چیز مان لی اور اس کو اس کی حقیقت پہ محمول کیا، ایسے ہی یہاں پہ اس جملے کو بھی حقیقت پہ محمول کریں گے کہ کئی پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور واقعی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین سے کہا تھا آؤ، خوشی سے آؤ یا خوشی سے آؤ. قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ گئے اور خوشی سے آ گئے. اللہ تعالی نے بیان کیا آسمان نے بول کر کہا، زمین نے بول کر کہا قالتا. تو کیا یہاں پہ بھی تعویل کریں گے؟ ہر جگہ آپ کہیں گے جی یہ مجازی، یہاں پہ مجاز مراد ہے، حقیقت مراد نہیں ہے. یہ غلط راہ ہے جس پہ یہ لوگ چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو حقیقت کی بجائے غیر حقیقی معنی پہ محمول کرنا، مجاز پہ محمول کرنا. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے ان کو قوت گویائی دینا اور ان میں یہ ادراک پیدا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو ہر مخلوق جانتی ہے، ہر مخلوق اپنے رب کا حکم مانتی ہے. اور یہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا اپنا حکم ماننے کا اور نہ ماننے کا، اور انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ورنہ دیگر مخلوقات یہ بے جان چیزیں اللہ کا ہر حکم مانتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آگ سے نہیں کہا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے کیا ہو جا، سراپا سلامتی ہو جا. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. اور پھر آپ احادیث کی طرف دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ کے بارے میں کہ یہ پہاڑ یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا وہاں پہ بھی آپ تعویل کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس میں محبت رکھ دی مسلمانوں کے لیے اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے، جبکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور کیا آپ لوگوں کے ذہنوں سے وہ حدیث نکل گئی جسے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبی ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں. تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی غیر حقیقی معنی مراد ہے؟ پتھر سلام کرنے کی ساتھ نہیں رکھتا، اس میں قوت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پتھر میں یہ قوت پیدا کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا کرتا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جملے کو ہم حقیقی معنی پہ معمول کریں گے کہ پتھروں میں سے کئی پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اس کے بعد یہ جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، ڈر کے لیے اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ خشیہ، خوف نہیں. اور یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ایک اور آیت میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے صرف اور صرف کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ علماء. یعنی کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو خشیہ اور خوف اردو میں تو دونوں کا معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، ڈر ڈر. لیکن کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی بالکل دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ خشیہ اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں علم ہوتا ہے، یعنی کہ خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا، یہ وہ ڈرنا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہے. یعنی کہ آپ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی شان و مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کئی پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی کہ اللہ کے ڈر سے، وہ ڈر جس میں علم ہوتا ہے اس کا، جس سے ڈر رہے ہیں.
ان کے چونکہ یہ پتھر اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اور اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، وہ خوف پیدا ہو جس میں علم ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کی صفات کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں ساری کی ساری حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ معلومات جو اللہ نے اپنے بارے میں دے دی قرآن میں، اور وہ معلومات جو اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں دے دی، کم از کم ان میں دلچسپی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اللہ کی صفات کا علم ہو، ہمیں اللہ کی قدرت کا علم ہو، ہمیں اللہ کے علم کی گہرائی کے بارے میں پتا ہو، اور پھر ہم اللہ سے خشیت رکھنے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔